روزہ اسلام میں باقاعدہ تب لازم ہوا جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ اس سے پہلے تھا ہی نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے ہی روزہ شروع ہو گیا تھا. لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کی عمر میں آپ نے تاکید کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. باقاعدہ جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لائے تو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں. اور وہ 13, 14 اور 15 تاریخ ان کو کہتے ہیں ایام 20 روزے کے ہی تھے. ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد حکم دیا گیا کہ محرم کے شروع کے 10 دن کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں. تو ایام عاشور کے روزے فرض ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جب دوسرا سال تھا مدینہ طیبہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا رمضان آیا تو روزے فرض ہو گئے رمضان کے روزے. اور حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے, تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. اس آیت میں ایک طرف سے اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض ہے, لکھا گیا کہ معاف ہونے والا نہیں ہے, اور ساتھ میں اس کا ریفرنس بھی دیا گیا کہ پچھلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے. چنانچہ یہودیوں میں بھی روزے پائے گئے, عیسائیوں میں بھی روزے پائے گئے ہیں. بلکہ تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقریباً دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے ہاں روزہ کسی نہ کسی درجے میں نہ ہو. بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوتا ہے کس چیز کا کہ صاحب آپ پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے, کچی چیز کھا سکتے ہیں, تو ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے پکی ہوئی چیز کھانے کا. بعضی قوموں کے ہاں روزہ ہوا کرتا تھا کہ جس میں آپ صبح سے لے کر دوپہر تک کچھ نہیں کھائیں گے. اور ایک روزہ یہ بھی تھا کہ جس میں انسان کو کھانا پینا بھی بند تھا اور بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی, خاموش رہنا ضروری تھا. چاہے حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ قرآن میں ہے, جس میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا. تو گویا ان کے ہاں روزے میں بہت خاموش رہنا بھی ضروری تھا. فلن اکلم الیوم انسیا, میرا روزہ ہے, میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتا. تو بات چیت کا بھی روزہ ہوتا تھا. ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کچھ غیر مسلم مشرک قومیں ہیں جن کے ہاں روزہ ہوتا ہے اور منہ بھی بند کر کے رکھتے ہیں. بلکہ ممکن ہے کہیں کسی نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا, وہ منہ پر پٹی باندھ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ بول بھی نہیں سکتے. تو ان کے ہاں بولنے کا بھی روزہ ہوتا ہے, بول بھی نہیں سکتے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور انسان کے فطری تقاضوں سے واقف ہے, اس لیے جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو انسان کے فطرت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر اسلام نے بولنے کو بند کر دیا ہوتا تو صبح سے شام تک پھر بزنس کرنے والا بزنس نہیں کر سکتا تھا, دفتروں کا سارا نظام جام ہو جاتا, گھروں میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, بچوں کو کچھ نہ کرتے, کتنی مشکلات ہو جاتی. تو لہذا اسلام نے روزہ رکھنے میں بولنے کی پابندی نہیں لگائی. عیسائیوں کے ہاں ایک طبقہ رہا ہے کہ وہ بولنے کو بھی جرم سمجھتے تھے روزے کے حالت میں. وہ راہبوں کی ایک جماعت تھی اور وہ راہب جب روزہ رکھتے تھے تو انہیں کھانا پینا بھی بند ہوتا تھا, اور بعض راہبوں کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتے, کھڑے رہنا. اور بعض راہبوں کا روزہ ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتے تھے ایک ہفتے تک, اور ایک ہفتے تک کھانا بھی نہیں کھائیں گے. اور اس طرح سے راہب زندگی گزارتے تھے, 10 سال تک وہ روزے زندگی گزارتے تھے. ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھانا ہے, ایک ہفتے تک نیچے نہیں بیٹھنا ہے, ایک مہینے تک کپڑے نہیں پہننا ہے, کھلی ہوئی دھوپ کے اندر رہنا ہے, اور 10 سال تک پانی میں جسم کو نہیں لگانا ہے, گندے رہنا ہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی جتنا زیادہ یہ کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. راہب و رہبانیت کی تاریخ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے ساری باتیں بڑی عجیب ہیں, مگر رہبانیت کی تاریخ بڑی حیرتناک تاریخ ہے کہ وہ راہب لوگ کیسی کیسی عبادتیں اپنی ذمہ لازم کیے ہوئے تھے جو بالکل نیچر کے خلاف. اور اگر وہ راہبوں کی تاریخ ہمارے سامنے نہ ہو تو کم سے کم ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہندوؤں کی کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ایسے مشکل کام وہ اپنی ذمہ لازم کرتے ہیں, بس آپ نے سمجھتے ہمارے مذہب نے اپنا لازم کیا. سنیاسی, جوگی, بس ہم کوئی طے کرے گا کہ صاحب مجھے فلاں مندر تک پیدل چلنا ہے, وہ ننگے پاؤں چلتے رہیں گے وہاں تک چاہے اس کو مہینوں لگ جائے. بعض یہ طے کریں گے کہ صاحب مجھے زمین پر چل کر نہیں جانا ہے, تب یہاں سے وہ چٹائی بچھانا شروع کرے گا, چٹائی بچھا کر کے اس پر چلے گا, اس کے بعد جب ٹائی اٹھائے گا پھر اس سے آگے چٹائی بچھائے گا, اس کے بعد چلتا رہے گا, چاہے ساؤتھ ہندوستان سے اس کو نارتھ ہندوستان پہنچنا پڑے گا, وہ یہ کام کرتے رہیں گے.
اور ساتھ میں اس کو کھانا بھی کچھ نہیں ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو صرف زمین کے اوپر کی چیزیں کھانی ہیں، زمین کے اندر کی چیزیں نہیں کھانی ہیں. کبھی کہیں گے پکی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں، کبھی کہیں گے جانور کی کوئی چیز نہیں کھانی ہے. اس طرح کی پابندیاں اپنی ذمہ لازم سمجھتے ہیں وہ اپنے مذہبوں کی بنیاد پر. ان کے مذہبوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ قومی اس طرح سے کرتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے. اس طرح سے غیر فطری چیزیں اسلام مسلمانوں پر لازم نہیں کرتا. اسلام نے روزہ رکھا، بہت ہی بیلنس والا روزہ، کہ جس میں طے کیا گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے شام غروب آفتاب تک آپ کھانے اور پینے سے ہو جائیں گے، اسی کا نام روزہ ہوگا. البتہ اس روزے کو فائدے مند بنانا اور اس روزے کے فائدوں کو نقصان پہنچانا، اس پر الگ سے سمجھایا گیا کہ کس طرح سے تم اپنے روزوں کو فائدے مند بناؤ گے اور کس طرح سے تم اپنے روزوں کا نقصان کرو گے. لیکن بہرحال اسلام کا روزہ دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ بیلنسڈ، دنیا کی تمام قوموں کے روزوں سے زیادہ مفید اور دنیا کی تمام قوموں کے روزوں کے مقابلے میں انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. باقی کسی قوم کا روزہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے.